عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. ہم فرق کرتے ہیں, عورتیں جو ہیں وہ بالکل اس طرح بچ کے نماز پڑھتی ہیں, یہ دیکھیں یہ اس طرح نماز پڑھتی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اپنی بازوؤں کو کتے کی طرح زمین پر مت بچھو. ایک حدیث میں ہے اپنی بازوؤں کو جانور کی طرح زمین پر نہ بچھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی رسول, مردوں کے بھی رسول. اگلا سوال ہمارے پاس پرویز خان بھائی کا ہے. قتلن سے پوچھتے ہیں عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ اہل حدیث والے کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے. سبحان اللہ. اگر مرد اور عورت کی نماز میرے بھائی ایک جیسی ہے تو پھر ناراض نہ ہونا. ایک دن امی جی سے کہیں امی آپ آ کر اذان دیں, ایک دن بہنا جی سے کہیں آپ آ کر آج تکبیر پڑھیں. مرد ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھ کے پڑھتا ہے, آپ بھی خاتون کو کہہ دیں آج بیگم صاحبہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کے نماز کی ادائیگی کرائیں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے. اور بابا یاد رکھو, ایک ہے مالی عبادتیں, ایک ہے جسمانی عبادتیں. جو مالی عبادتیں جیسے زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, مرد عورت کی برابر ہے. لیکن جو جسمانی عبادتیں جیسے نماز ہے, جس طرح روزہ ہے, اور جس طرح کیا کہتے ہیں حج ہے, یہ مرد عورت میں فرق ہے. اس میں فرق موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث پاک ہے معجم میں موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین آئیں. انہوں نے آ کر سجدے کے بارے میں سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُمَّ بَعْضُ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ. کہا بیٹیو تم دونوں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ آپ کا سجدہ یوں نہیں ہوگا جیسے مردوں کا ہے. آپ سجدہ کریں گی زمین پہ بچھ کے کریں گی تاکہ آپ کا پردہ برقرار رہے, کیونکہ مرد عورت کی نماز میں فرق موجود ہے. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, تو اس لیے مرد عورت کی نماز میں فرق سمجھیے. مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. آپ پہلے خود مجھے سمجھائیں کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے, اور اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اس کے لیے پردہ ضروری ہے. نماز میں بھی اس لیے حکم ہے کہ ان یضم جسدہما, اپنے بدن کو زمین سے ملا کے سجدہ کرے. کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے, لیکن ابھی حال ہی میں مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. بس اگر کوئی غیر محرم موجود ہو تو عورت کو تھوڑا سا سمٹ کر نماز پڑھنی ہوتی ہے. اگر ہم نے ساری زندگی مرد سے الگ طریقے سے نماز پڑھی ہو تو کیا ہمیں پچھلی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی, یا اب صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیں تو کافی ہوگا؟ منہال صاحبہ, جناب منہال صاحبہ محترمہ, شریعت میں عورت کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے, اور یہ فرق اجماع امت سے ثابت ہے. اس پر میرا کلپ ہے, آپ وہ سن لیں. ابھی یہ تو شارٹ مسائل میں جواب دیتا ہوں. مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق, یہ کئی سارے کلپ آ جائیں گے, وہ آپ سارے سن لیں. تو اس میں مدلل بتایا میں نے, بہت سے مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں. تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے, حنفیہ کا, مالکیہ کا, شافعیہ کا, حنابلہ کا. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی بھی کہتے ہیں, امام مالک بھی, اور حنفیہ بھی. ہے کہ کیا مرد جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز ادا کرے گا, جبکہ عورت کیا الگ سے رکوع و سجود کے لیے اس کے کچھ احکامات ہیں؟ اب اس پر ایک تازہ ہی میں نے ایک عالم دین کا رسالہ بھی پڑھا ہے, حدیث عالم میں بڑے مشہور ہیں. انہوں نے لکھا کہ یہ الگ طریقہ کوئی نہیں, مردوں کی طرح یہ سجدے کریں گی, اسی طرح یہ بیٹھیں گی, سب کو لکھا ثبوت دیے. اور کہا کہ اگر چار امام بھی یہ کہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے, کوئی حدیث نہیں ہے. چار اماموں کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا. تو یہ باتیں جو ہے نا بالکل غلط ہے. یہ دین سیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ تم لفظ ڈھونڈتے رہو کتابوں میں سے کہ اس میں لکھا کہ اور یہ کرے مرد کرے. اس طرح تو کوئی بات نہیں بنے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین کئی طرح سے آیا, کچھ بعد میں کتابوں میں لکھا گیا 100-200 سال بعد, کچھ لکھا نہیں گیا, وہ عمل کے ذریعے آیا, لوگوں میں چل پڑا. لوگوں نے دیکھا ماں کو وضو کرتے, اس نے اپنی بیٹی کو سکھایا, چل کے تعامل. یہ کتابی علم سے وہ علم زیادہ بہتر ہے. صاف بات کہ جو امت میں رائج ہو گیا نا, وہ طریقہ زیادہ وزنی ہے بنسبت کہ 200 سال بعد کوئی کہتا میں نے فلاں سے سنا, فلاں سے. وہ تو ایک کہانی ہے, سچی بھی ہو سکتی, جھوٹی بھی ہو سکتی. مگر جو چل پڑا اور مشرق مغرب تک یہ چاروں امام شیعہ, ایک بھی مسلمان گروہ ایسا نہ رہا جو یہ کہتا ہو کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے. یہ 400 سال بعد ابن حزم کو یاد آ گیا, تم نے کہنا شروع کر دیا. کوئی ہے ایسا جس نے کہا کہ عورت اور مرد ایک طرح نماز پڑھتے؟ ایک کوشچن یہ کیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں. تو چند فرق ہوتے ہیں فقہ حنفی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا فرق تو ہے تکبیر لگانے کا, کہ مرد جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے, عورت جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی. بس زیادہ سینے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سینے کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھ لے. بعد میں سینے کے اوپر کہا ہے لیکن بہتر ہے تھوڑا سا سینے کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھ لے عورت, کیونکہ عورت کو سمٹ کے فقہ حنفی کی روشنی میں سمٹ کے نماز ادا کرنی چاہیے. رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد خود پھیل کے رکوع کرے گا اور سختی کے ساتھ کرے گا, یعنی اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے, ہاتھ میں بینڈ نہ ہو, بالکل سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے, انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور پھیل کے کرے وہ, یعنی بہت پاؤں نہیں پھیلائے گا لیکن اچھی طرح اکڑ کر. جبکہ عورت سمٹ کے کرے, یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھے گی گھٹنے پر اور اپنے پیروں کو بہت زیادہ ملائے گی, ہاتھوں میں بینڈ رکھے, بالکل سمٹ کے سجدہ کرے, رکوع کرے. تیسرا سجدے کے اندر فرق ہوتا ہے, مرد خوب پھیل کے سجدہ کرے گا, اس کے بازو پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے اور کلائیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے, رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں
اور پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے خوب پھیل کر, اور 10 انگلیاں اس کی کھڑی ہونی چاہیے, یعنی اس طرح دونوں پنجے کھڑے ہوں, 10 انگلیاں مڑ جائے اور اس طریقے سے یہ سجدہ کرے گا. جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات موجود ہے اور بہت ہی کم راوی درمیان میں ہے. کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ عورتوں کو پھیل کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو. تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے, کوئی مانتا ہے ٹھیک, نہیں مانتا آپ اس سے بحث نہ کریں, ان کے پاس شاید اپنے دلائل ہوں گے, ورنہ آپ عورت کو مرد کی حیت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیجیے, شرم و حیا بالکل نظر نہیں آئے گی. جبکہ ہمارا مذہب اسلام شرم و حیا کی تلقین کرتا ہے. پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہوگا اور سنت ہے, اور سمٹنا اور عورت کو اپنا پردہ قائم رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ واجب رکھا گیا ہے. تو اس لیے صحابہ سے بھی جب ثابت ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تلقین کی ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے. اس کی کلائیاں اگر زمین پہ بچھ بھی جائیں تو یہ وہ مردوں کے لیے حکم ہے, عورت کے لیے نہیں. اسی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے, اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کر وہ بیٹھے اور پھر اس طریقے سے سمٹ کے سجدہ کرے گی. مرد اور عورت کی نماز کے مسئلے پر آپ کی جو رائے ہے وہ اکثر جمہور اسلاف کے خلاف ہے, اور اسپیشلی جو طلاق کا مسئلہ جو آپ کہتے ہیں کہ میری جو رائے ہے چاروں ائمہ کے ساتھ ہے, اور اس مسئلے میں آپ کی رائے چاروں ائمہ کے خلاف ہے. اس کے متعلق آپ سر بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اسے رپورٹ ہونا چاہیے تھا. یہ 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ان میں عورتوں کے مسائل کی الگ سے پورے چیپٹرز ہیں, حیض کے, نفاس کے اور باقی معاملات کے. ہمیں کوئی ایک حدیث, کوئی ایک چیپٹر دکھائے, سب کو یہ غلطی لگ گئی ہے کہ انہوں نے عورتوں کی نماز کے اوپر الگ سے کوئی چیپٹر ہی نہیں بنایا. یہ دور دراز سے مصنف ابن ابی شیبہ سے یا سنن کبری البیہقی سے لے کے آتے ہیں اور خود ڈھیلا سا منہ بنا کے شرماتے ہوئے روایتیں پیش کرتے ہیں. ساتھ یہ کہتے ہیں کہ روایتیں تو کمزور ہیں. اچھا, ہاں, یہ مانتے ہیں روایتیں کمزور ہیں, انہیں پتہ ہے کہ روایتیں اس قابل نہیں کہ پیش کی جائیں. خود مولانا اسحاق صاحب نے بھی مانا ہے کہ جی روایتیں کمزور ہیں, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں اتنی بڑی چیز اوور لک ہوئی ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور وہ ٹوٹلی آپ نے عملی تواتر کے اوپر ڈال دیا ہے. احادیث میں تو کوئی الگ سے چیز مل ہی نہیں رہی. نبی الاسلام تو کیٹاگوریکل فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اچھا, یہ تو آپ کو مل رہا ہے کہ عورت نے سر ڈھانپنا ہے, مرد کے لیے کوئی ضروری نہیں, احادیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا کہ نہ بخاری کو یاد رہا, نہ مسلم کو, نہ ابو داؤد کو, نہ ترمذی کو, نہ نسائی کو, نہ ابن ماجہ کو, کہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی روایتیں لے آتا کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے. یہ لاجیکلی بھی فٹ نہیں بیٹھتا. البتہ اگر کوئی ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر کوئی اس طرح کا تواتر قائم کیے ہوئے ہے تو پھر ہمیں ان حدیثوں کا جواب دے گا جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے کتے کی طرح بازو سجدے کی حالت میں بچھانے سے منع کیا. تو ہمیں اب ان کتابوں میں چاہیے کہ اس میں عورتوں کی ایکسیپشن ہے, وہ روایتیں لے کے. ان کے الٹ تو روایت ملتی ہے, ایک تعلیقاً لی ہے امام بخاری نے ام درداء کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی اور وہ فقیہ خاتون تھی. اچھا, جب ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے کہ باقی نہیں پڑھتی ہوں گی. یہ نہیں انہوں نے لکھا. امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ خاتون تھی, اس کے باوجود مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. مراد یہ کہ وہ جاہل عورت نہیں تھی. امام بخاری نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ وہ مرد و عورت کی نماز کے فرق کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اجماع امت اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. اچھا, جو اب عورتیں سجدے میں اپنے بازو بچھاتی ہے کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں, نماز تو ہو جائے گی, خلاف سنت ہے. اچھا ٹھیک, ہاں, باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ہم تو صرف سمجھائیں گے. سعودی عرب میں تو بڑی سختی کرتے ہیں عورتوں والے پورشن کے اندر, انہوں نے باقاعدہ عورتیں گھسائی ہوئی ہیں جو اس طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو نماز ٹھیک کرواتی ہیں. عورت و مرد کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں میرے بھائی, میری ویڈیو ریکارڈ ہے اس کے اوپر. پوری حدیث کی 6 کی 6 کتابوں میں مجھے کوئی چیپٹر الگ سے بتائیں. عورتوں کے مسائل کے چیپٹرز الگ سے موجود ہیں, حیض و نفاس سے متعلق, استحاضہ سے متعلق اور ایشو سے, لیکن کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت کی مسواک کا طریقہ. اب کئی لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ عورتیں مسواک کریں گی, کیوں, عورتوں نے دانت نہیں صاف کرنے؟ جی حدیث سے دکھائیں کہ حضرت فاطمہ کتنی دفعہ مسواک کرتی تھی. اللہ کے بندو, جہاں فرق ہوگا وہاں بتایا جائے گا. قرآن میں آیات مردوں کے سیغوں کے ساتھ آئی ہیں, تو کیا وہ عورتوں کے لیے احکام نہیں ہے؟ بہت کم جگہ عورتوں کو ایڈریس کیا گیا. یہ عربی کا اصول ہے تغلیب کے قاعدے سے. تو مرد و عورت کی نماز کا طریقہ بالکل ایک ہے. ہاں, وہ جو پردے کے احکامات, جناب ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ننگے سر عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی, لیکن مرد کی ہو جاتی ہے. وہ والے ایشوز ہیں, مردوں نے ٹخنے ننگے رکھنے ہیں, عورت نے ٹخنے ننگے نہیں رکھنے, اس طرح کی چیزیں ہیں. باقی نماز کا طریقہ تو وہی ہے, اس پہ تفصیلی ویڈیو. Is any difference between men's and women's نماز؟ میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں. دیکھیں, مین سٹرکچر تو نماز کی ایک جیسی ہے, باقی یہ جو اختلاف ہیں وہ ساری کمزور روایتیں ہیں. ایسی کوئی مضبوط روایت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈفرنس کلیم کیا جائے. یہ بہت بڑی بات تھی
बुखारी से लेकर इब्न माजा तक मेन स्ट्रीम की 6 किताबों में आपको कोई अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा कि मर्द औरत की नमाज का फर्क है। वो जितनी रवायतें हैं ना, वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, सुन कुबरा अल बैहकी से उठाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी इसनादी हैसियत देखें तो वो खुद मानते हैं कमजोर है, लेकिन कहते हैं तलक्की बिल कबूल हासिल है। तो लेकिन उन हदीसों का क्या करेंगे जो बुखारी मुस्लिम में है कि कुत्ते की तरह आपने बाजू नहीं बिछाने, उसमें तो ये औरतों के बाजू भी बिछवा रहे होते हैं। औरतों के लिए इसकी एक्सेप्शन के लिए फिर कोई सही सनद के साथ कुछ चीजें लानी चाहिए। बहरहाल हमारे नजदीक तो तरजीह यही है कि मर्द औरत के नमाज के तरीके में, औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं है जी। हमारे नजदीक जो रवायतें हैं कमजोर हैं, बुखारी से लेकर इब्न माजा तक कोई एक रवायत भी नहीं है, सही तो छोड़ दें ज़ईफ भी, कि जिसमें इस तरह का कोई फर्क रिपोर्ट हुआ हो, हालांकि औरतों के मसाइल लादा से लिखे गए।